رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج ہم نے پڑھا کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی قسموں، ان کی تعریفات، علامتیں مکمل طور پر ہم پڑھ چکے۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 6، جس میں افراد کے اعتبار سے اسم کی تقسیمات پیش کریں گے۔ تو آئیے ہم بلا تاخیر سبق شروع کرتے ہیں۔ افراد کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ اب یہ دیکھیے صرف پڑھنے والے کے افراد کیا ہے، اقسام کیا ہے۔ افراد یعنی تعداد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے اسم 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، کتنے لوگوں کا معنی اس میں ہے، کتنے لوگ مراد ہے، اس اعتبار سے اسم کی قسمیں کریں گے۔ تو اس اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ اب تعریف کریں گے ایک ایک کی۔ واحد کی تعریف: وہ اسم جو ایک پر دلالت کرے، جیسے مسلمون، ایک مسلمان۔ واحد وہ جو ایک پر دلالت کرے۔ اب اس کے پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ مصنف یہ بتا رہے حاشیے میں 1 نمبر کہ جس میں تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہ ہو وہ واحد ہے۔ جس میں تثنیہ اور جمع کی علامت نہ پائی جائے اس کو سمجھ جائیے وہ واحد ہے۔ اب تثنیہ اور جمع کی علامتیں نیچے بیان کریں گے۔ تو تثنیہ کی تعریف وہ ہے وہ اسم جو 2 افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمان ہے، 2 مسلمان۔ اب بنانے کا طریقہ کیا ہے تثنیہ؟ واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے، یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے، جس سے مسلمون سے مسلمان ہے یا مسلمین ہے۔ الف ما قبل یعنی اس کے پہلے الف کے۔ اب دیکھیے آسان مفہوم یہ سمجھ لیجئے کہ تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں الف اور نون لگا دے، لفظ کے آخر میں الف اور نون لگا دے۔ تو حالت 3 ہوتی ہے لفظ کی، کبھی حالت رفع ہوتا ہے، کبھی حالت نصب، حالت جر۔ تو اس اعتبار سے کبھی جب حالت نصب اور جر ہوتی ہے تو یا اور نون لگاتے، اور حالت نصب ہوتی ہے یا حالت رفع ہوتی ہے تو الف اور نون لگاتے۔ تو یہی بات کو مصنف الفاظوں میں آگے بھی جا کے بہت چیزیں ایسی ہیں جو الفاظوں میں بیان کریں گے تو آپ کو لگے گا بہت طویل ہے، دشوار ہے، لیکن وہ بہت آسان ہے۔ آپ انشاءاللہ غور سے اس سبق کو سنیے اور نقشہ دماغ میں بٹھاتے جائیے، انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ تو واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح یعنی الف لگائیں گے اس کے ما قبل مفتوح، جیسے مسلمون ہے، مسلمون میم آخر میں ہے تو آخر میں الف لگا دیں گے، میم کے بعد الف۔ اب الف ما قبل مفتوح یعنی الف کے پہلے جو لفظ اب میم بچا ہے تو میم کو زبر دے دیں گے مفتوح، اور نون مکسور یعنی نون لگائیں گے اس پر زیر رہے گا۔ تو اس طریقے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ اگر حالت نصبی اور جلی میں ہے تو الف کی جگہ یا لگا دیتے ہیں اور باقی وہی ما قبل پہ مفتوح رہے گا اور نون مکسور۔ تو یہ تثنیہ بنانے کا طریقہ ہے۔ پھر ہے جمع کی تعریف۔ جمع وہ اسم جو 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، 2 سے زیادہ پر جو دلالت کرے اسے جمع کہیں گے، چاہے وہ 3، 4، 5، 1000، 2000 جتنے بھی ہو وہ جمع میں شمار ہوں گے، 2 سے زیادہ ہو۔ جیسے مسلمون جمع کے لیے بولا جاتا ہے مسلمان، رجال رجل کی جمع۔ اب تقسیم کریں گے اس کی۔ یہ تو تینوں افراد کے اعتبار سے اسم کی تقسیم ہوئی، واحد، تثنیہ، جمع۔ اب جمع کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، تو کس طریقے سے اس کی قسمیں ہیں وہ بیان کریں گے۔ بنا کے اعتبار سے جمع کی اقسام۔ بنا یعنی اس کی صورت کے اعتبار سے، شکل و حیت کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں: جمع سالم، جمع مکسر۔ اب دونوں کی تعریف بیان کریں گے۔ میں مفہوم کے لیے بتا دوں کہ حاصل کلام یہ ہے جمع سالم یعنی جس میں واحد کا وزن سلامت ہو، واحد کی جو شکل و صورت ہو وہ سلامت ہو تو اسے سالم کہیں گے، سلامت رہنے والی۔ مکسر یعنی کسر کرنا، کسر گھٹانا، کمی زیادتی کرنا،
تو اگر واحد کا وزن ہے، واحد کی جو صورت ہے وہ سلامت نہیں ہے تو اسے جمع مکسر، یہ محصول ہو گیا۔ اب اسی کو کچھ طویل الفاظ میں نیچے بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے جمع سالم کی تعریف، وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت ہو، صرف اس کے آخر میں کچھ حروف جیسے واو نون، واو ساکن اور نون، یا یا ساکن اور نون، یا الف اور تا بڑھا دیے گئے ہوں، جیسے مسلمون سے مسلمون۔ دیکھیے مسلمون واحد ہے لیکن جمع بنا اس کا تو مسلمون، آخر میں واو ساکن اور نون لگا دیے، مسلمون ہو گیا، یہ جمع ہو گیا۔ اب یہ جمع کون سی ہے؟ جمع سالم۔ سالم کس لیے؟ دیکھیے مسلمون واحد ہے، جمع مسلمون، تو مسلمون میں بھی جو واحد کی صورت ہے، شکل و حیت ہے مسلمون، وہ سلامت ہے، تو اس کو جمع سالم کہیں گے۔ اسی طریقے سے ارزن سے ارزون، اس میں بھی واحد کی شکل و صورت سلامت ہے، اور مسلمتن سے مسلماتن، اس میں بھی واحد کی شکل و صورت سلامت ہے، تو یہ جمع سالم ہو گیا۔ اب جمع سالم تو کہہ دیے، لیکن کبھی لفظ مذکر ہوتا ہے کبھی مؤنث، تو اس اعتبار سے جمع سالم کی دو قسم ہو گئی، ایک تو مذکر سالم، ایک مؤنث سالم، تو اب اس کو بیان کریں گے۔ جمع سالم کی دو قسمیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ اب جمع مذکر سالم کی تعریف، وہ جمع جو واو ساکن ما قبل مضمون اور نون مفتوحہ، یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ بڑھا کر بنائی گئی ہو، جسے مسلمون سے مسلمون، مسلمین، یہ آپ اوپر پڑھ چکے، جس کے آخر میں واو نون یا نون لگا دیا گیا، اسے جمع مذکر سالم ہوا۔ اب بنانے کا طریقہ، اس میں بھی وہی صورت بیان کر دیں گے کہ یہ جمع یعنی جمع مذکر سالم واحد کے آخر میں واو نون یعنی واو ساکن اور ما قبل مضمون اور نون مفتوحہ، یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے بنتی ہے، جیسے مذکورہ مثال یعنی مسلمون سے مسلماتن، مسلمین، آسان ہے۔ پھر ہے جمع مؤنث سالم، اس کی تعریف، وہ جمع جو الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، مؤمنتن سے مؤمناتن۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ وہی بیان کر دیں گے کہ واحد کے آخر میں الف تا یعنی الف ما قبل مفتوح، الف ہو اس سے پہلے زبر لگا دے، اور تائے مضمومہ یا مکسورہ لگانے سے بنتی ہے، جیسے مذکورہ مثال۔ اب تائے مضمومہ اور مکسورہ اس لیے کہا کیونکہ حالت رفع میں تا مضموم ہوتی ہے، اس پہ دو پیش آتا ہے، اور حالت نصب اور جر میں تا مکسور ہوتی ہے یعنی اس پہ دو زیر آتا ہے، تو یہ جمع مؤنث سالم ہو گیا۔ اب یہ بات ختم ہو گئی۔ اب چونکہ شروع میں کیا تقسیم کی تھے، بنا کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں، جمع سالم اور جمع مکسر، تو مکسر کی تعریف کی ہے، پھر اس کے بنانے کا طریقہ، اس کی دو تقسیم کی ہے، وہ بھی مکمل ہو گئی۔ اب جمع مکسر کی طرف آ رہے ہیں، تو پہلے اس کی تعریف کریں گے۔ جمع مکسر وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت نہ رہے، جیسے قلم سے اقلام، رجل سے رجال، مسجد سے مساجد۔ قلم دیکھیے قاف لام میم، اقلام اس کی جمع ہے، تو قاف کے پہلے الف لے آئے اور لام اور میم کے درمیان بھی الف لے آئے، تو یہ جو واحد کی شکل و صورت ہے وہ تبدیل ہو گئی، بدل گئی، تو یہ جمع مکسر ہو گئی، یعنی اس میں کمی زیادتی بڑھا دی گئی ہے، اس کی شکل و صورت کو بدل دیا گیا ہے، بگاڑ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رجل سے رجال اور مسجد سے مساجد، اس میں بھی شکل و صورت بدل گئی ہے۔ اب یہ ہو گئی اس دونوں تقسیم کی تعریف اور طریقہ۔ اب پھر تقسیم کر رہے جمع کی، وہ تو بنا کے اعتبار سے تقسیم کیے تھے، بنا یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے، اب تعداد افراد کے اعتبار سے جمع کی تقسیم کریں گے، یعنی یہ جمع تو ہے لیکن کتنے لوگوں کے لیے جمع بولی جائے گی اور یہ جمع کتنے لوگوں کے لیے، اس کے ایک حد بتائیں گے، تو اس کے اعتبار سے دو تقسیم کر رہے ہیں کہ تعداد افراد کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں، ایک جمع قلت اور جمع کثرت۔ اب جمع قلت کی تعریف، وہ جمع جو 3 سے لے کر 10 تک افراد پر دلالت کرے، جس سے اقوال، انفس وغیرہ۔ جمع قلت جو 3 سے لے کے 4 5 6 7 8 9 10 سے زیادہ پر دلالت نہ کرے، 10 کے اندر ہی، وہ جمع، اسے جمع قلت کہتے ہیں۔ اب جمع قلت کے اوزان، اس کے اوزان مقرر کہ اس وزن پہ آئے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ جمع قلت ہے، اگر اس وزن پہ نہ ہو تو وہ جمع کثرت ہے، تو اس کے اوزان بھی زیادہ نہیں ہے، 6 ہی ہے، تو یعنی اس کے مندرجہ ذیل
6 اوزان ہے، یعنی ان اوزان میں سے کسی وزن پر آنے والی جمع جمع قلت کہلائے گی۔ 6 وزن ہے، اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے، بہت آسان ہے۔ افعال جیسے اقلام، فعلۃ جیسے غلمۃ، افعل جیسے انفس، افعلۃ جیسے السنۃ، مفعلون جیسے مسلمون، مفعلات جیسے مسلمات۔ یہ 6 جمع قلت کے اوزان ہیں۔ انہی 6 اوزان میں سے جمع قلت کے الفاظ جو جمع ہوں گے وہ آئیں گے، اس کے علاوہ دوسرے نہیں آئیں گے۔ تو اس کو یاد کر لیجئے 6، اور جب بھی آپ کو دیکھنا ہو کہ جمع قلت کیا ہے اور جمع کثرت کیا ہے تو جمع قلتی کے اوزان دیکھ لے، 6 میں سے کوئی ہے تو جمع قلت ہے، نہیں ہے تو وہ جمع کثرت میں چلی جائے گی۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اب یہاں ایک بات اور ہے کہ آپ نے پڑھا کہ مسلمون اور مسلمات، مفعلون اور مفعلات کے وزن پر، تو قرآن شریف میں بھی بہت جگہ مسلمون مسلمات آیا ہے، تو وہاں پہ کیا صرف 10 ہی لوگ مراد ہے؟ 10 سے زیادہ نہیں لے سکتے اگر یہ جمع قلت میں شمار کرے؟ تو اس کے متعلق مصنف نے یہاں ایک وضاحت پیش کر دی ہے، جس سے آپ اس کی وضاحت کو سمجھ جائیں گے اچھے سے۔ حاشیے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو 5واں اور 6واں اوزان ہے اس کے متعلق، جبکہ یہ بغیر الف لام کے ہو، یعنی مفعلون اور مفعلات، یہ جو جمع قلت کے وزن ہے دونوں، یہ جب بغیر الف لام کے ہو تب یہ جمع قلت میں شمار ہوں گے۔ اگر اس پہ الف لام آ جائے تو یہ جمع قلت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے 10 سے زیادہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن شریف میں آیا تو الف لام کے ساتھ کیا آیا ہے، تو وہاں جمع قلت نہیں ہے بلکہ سب لوگ مراد ہے، سب مسلمان۔ اب جمع کثرت کی تعریف، وہ جمع جو 10 سے اوپر لامحدود افراد پر دلالت کرے، جیسے علماء، طلبۃ وغیرہ۔ اب جمع کثرت میں دیکھیے 10 سے زیادہ پر اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ اگر ہمارے پاس 5-6 علماء ہیں تو ہم ان کے لیے علماء استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جمع کثرت ہے، یہ 10 سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، یہ نہیں، بلکہ جمع کثرت وہ ہے جو 3 سے زیادہ جتنی بھی لا تعداد، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، وہاں تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جمع قلت صرف 10 ہی تک، 10 سے زیادہ نہیں، لیکن جمع کثرت ہے جو وہ 10 سے کم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق یاد رکھیے گا۔ اب جمع کثرت کے اوزان، اس کے کثیر اوزان ہیں، چند مشہور اوزان درج ذیل ہیں۔ اوزان تو اس کے بہت زیادہ ہیں، لیکن چند مشہور ہیں جو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ فعال جیسے عباد، فعلاء جیسے علماء، افعلاء جیسے انبیاء، فعول جیسے رسول، فعول جیسے نجوم، فعال جیسے خدام، فعلا جیسے مرضى، فعلۃ جیسے طلبۃ، طلبہ کی جمع، فعل جیسے فرق، فعلان جیسے غلمان۔ تو آپ کو جب لفظ پہچانو کہ جمع کثرت ہے یا جمع قلت، تو آپ جمع قلت کے اوزان دیکھ لیجیے، 6 ہی اوزان ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں گے، تو اگر اس میں سے ہو تو جمع قلت، نہیں ہو تو وہ جمع کثرت۔ یہ آسان طریقہ ہے، چونکہ جمع کثرت کے اوزان بہت زیادہ ہیں تو آپ اس کو نہیں تلاش کر پائیں گے، اس لیے جمع قلت کے اوزان سے تلاش کریں۔ اب تنبیہ، اس میں بتا رہے جمع مکسر کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس کی مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی، جیسے سوار کی جمع اسورتن ہے، اور اسورتن کی جمع اساور، جمع کی بھی جمع ہے اساور۔ تو اب آگے مزید اس کی جمع مکسر نہیں بن سکتی، ایسی جمع کو جمع منتہی الجموع کہتے ہیں۔ منتہی معنی انتہا، ختم، جموع یعنی جمع کی جمع، جمع کی انتہا، یعنی اس کے بعد اس کی کوئی جمع نہیں آ سکتی۔ جیسے سوارن ہے، اس کی جمع ہے اسورتن، اسورتن یہ جمع مکسر ہے، پھر اسورتن کی بھی جمع لے آئے اساور، تو اب اساور کی جمع نہیں آ سکتی، تو یہ اساور جمع منتہی الجموع ہے، یعنی یہ آخری جمع، اس کے بعد اس الفاظ کی دوسری کوئی جمع نہیں آ سکتی۔ تو آج کا سبق بہت طویل ہو گیا، اس لیے انشاءاللہ اس کو ہم کل دوسرا حصہ بنا کر جمع منتہی الجموع کے متعلق تعریف، اس کے صیغے، سب اوزان اور جو چند ضروری قواعد ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ سے امید ہے اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ بلا جھجک ہمارے سے کانٹیکٹ کریں، اور کمنٹ باکس میں بھی اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ بتا سکتے ہیں، اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو بھی جو لوگ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں ان تک پہنچائیں، اور ان سے کہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔